بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا ذل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ولعنة الله على القوم الظالمين من أول يوم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ کریمہ سورہ احزاب سے تعلق رکھتی ہے اور اس کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس پورے اشرے میں جو موضوع سخن رہے گا وہ نبوت اور امامت، کہ نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں، ان کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں، نبوت کے بارے میں جو شیعہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت نوجوانوں کو نبوت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہندوستانی حالات جو ہیں اس وقت اور زیادہ تر سوالات جو ہو رہے ہیں وہ سرکار دو عالم کے متعلق زیادہ تر سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہر بچے کے لیے، ہر نوجوان و بزرگ کے لیے سرکار کی زندگی کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نبیوں کے آنے کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں نبوت کے ایک پہلو سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلے ایک کریمہ کا ترجمہ کر دوں کہ خدا نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے جو رسول ہیں ان کی جو سیرت طیبہ ہے وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے رسول کی زندگی کو دیکھو اور اپنے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ لیکن اپنے رسول کی جیسی زندگی گزارنا، اپنے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کہتا ہے ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی گزار سکتا ہے کہ جس کا خدا کے اوپر یقین ہو، قیامت کے اوپر یقین ہو، جو اپنے پروردگار کو ہر وقت یاد رکھتا ہو، بس وہ اپنی زندگی رسول کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب کے توفیق کہاں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسول کے مطابق گزارے۔ تو سب سے پہلا ایک سوال اس مجلس میں، اس کا جواب مجلس تمام، سوال یہ ہے کہ آیا کیا ضرورت ہے اللہ کو اتنے سارے پیغمبر بھیجنے کی، کہ اس نے 1,24,000 نبی بھیجے، اس کے بعد اماموں کا سلسلہ رکھا، اور کسی زمانے میں کسی قوم کو بغیر ہادی اور رہنما کے اللہ نے رہنے نہیں دیا، بلکہ جب اللہ نے پہلے انسان کو بنایا تو اسے بھی فقط انسان نہیں بنایا،
اسے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی بنا کے بھیجا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم زمین کے اوپر ایک جانشین بنانے والے ہیں، تاکہ کوئی بشر یہ نہ کہہ دے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ ایسا تھا کہ میں تو ہدایت لینے کے لیے تیار تھا مگر مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا۔ لہذا اللہ نے پہلے ہادی بنایا، بعد میں انسان کو پیدا کیا، اور اللہ نے کیوں بھیجا انبیاء کو؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ پہلے ایک امت تھے، ان سب کے اندر رشتے محبت پایا جاتا تھا، رشتے اخوت پایا جاتا تھا، سب کے سب ایک تھے، ان کی فطرت ایک تھی، ایک دوسرے سے انس رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں آتا تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب ایک امت تھے اور سب کی ایک ہی فطرت تھی، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی میر صاحب ہو، چاہے کوئی شیخ صاحب ہو، چاہے کوئی پیر صاحب ہو، سب کے لیے اللہ نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب ایک ہی امت تھے، اور اللہ نے بھی سارے انسانوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے ایسا نہیں کہ سورج کو بنایا ہو تو مومنوں کے فائدے کے لیے، یا چاند کو بنایا ہو تو مومنوں کے فائدے کے لیے، یا بارش برسائی ہو مومنوں کے فائدے کے لیے، نہیں، وہ رحمان ہے، اس نے سب کے اوپر اپنی باران رحمت کی، سب کے اوپر اس نے نظر رحمت کی، لہذا اس نے بارش سب کے لیے کی، سورج سب کے لیے بنایا، چاند سب کے لیے بنایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جن کے صدقے میں بنایا وہ بہت زیادہ نہیں ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے بنایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کا دنیا میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کروڑوں انسان مر چکے ہیں، کھربوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کھربوں ابھی آنے والے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، سب کے سب ایک دوسرے سے انس کرتے تھے، انسان انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، انسان انسان کو دیکھ کر دم بھرتا تھا، مگر جب یہ قافلے بشریت تھوڑا سا آگے بڑھا اور ان کی تعداد تھوڑی سی بڑھی تو اب ان میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو جہاں فطرت دی ہے وہی انسان کو اللہ نے طبیعت بھی دی ہے، جہاں دماغ دیا ہے وہی عقل بھی، جہاں دماغ اور عقل دی ہے وہی سے میدہ بھی دیا ہے، جہاں روح دی ہے وہی اس کو جسم بھی دیا ہے۔ اس کی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، مگر طبیعت کہتی ہے کہ سب الگ الگ ہو جاؤ۔ اسی کو میرے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو روحیں ہیں وہ ملاقات کے لیے بے چین رہتی ہیں، مگر یہ جسم ہے جو اکڑ کر ایک دوسرے سے اختلاف شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی فطرت کا تقاضا تھا کہ سب کے ساتھ مل کر رہے، اس کی روح کا تقاضا تھا کہ سب کے ساتھ مل کے رہے، اس کی عقل کا تقاضا تھا کہ سب کے ساتھ مل کر رہے، مگر جسم کہہ رہا تھا کہ مجھے جدا ہونا ہے، طبیعت کہہ رہی تھی مجھے جدا ہونا ہے، معدہ کہہ رہا تھا شکم کا کہ مجھے جدا ہونا ہے۔ آدمی جتنا اپنے معدے کے بھرنے پہ زور دیتا ہے، اگر اتنا اپنی عقل پہ بھی زور دے دے تو دنیا سے اختلاف ہی ختم ہو جائے، مگر آدمی عقل پہ زور کم دیتا ہے، اپنے شکم پہ زور زیادہ دیتا ہے، توجہ فرمائے، شکم پہ زور زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک امت تھی اور سب کے اندر اتحاد، اتفاق، انس اور محبت پایا جاتا تھا، ہر انسان انسان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ مگر جب یہ قافلے بشریت بڑھا تھوڑا سا، اس کی تعداد بڑھی تو ان میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک آدم و حوا تھے بڑے مزے اور سکون سے رہ رہے تھے، مگر جب ایک بیٹا تھا تب بھی سکون سے رہے، مگر جب بیٹے دو ہو گئے تو آپس میں دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ جب تھوڑا سا اور قافلے بشریت بڑھا تو اب لوگوں نے الگ الگ رہنا شروع کر دیا، الگ الگ علاقوں میں چلے گئے۔ جب یہ الگ الگ علاقوں میں گئے تو علاقے نے ان کی
رنگت کو بدل ڈالا، ان کے قد و قامت کو بدل ڈالا. کچھ سرد علاقوں میں چلے گئے، کچھ گرم علاقوں میں چلے گئے، کچھ درمیانی علاقوں میں چلے گئے، کچھ گورے ہو گئے، کچھ کالے ہو گئے، اور جو درمیانی علاقوں میں تھے وہ گندمی ہو گئے. ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ جیسے جنرل اسٹور ہو، کہ جہاں سب چیزیں ملتی ہیں، یہاں گورے بھی ملتے ہیں، یہاں کالے بھی ملتے ہیں. مگر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں فقط کالے ملتے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گورے ملتے ہیں. یہ انسانیت کی پہلی تقسیم تھی، جبکہ اللہ کا اعلان تھا کان الناس امۃ واحدہ، تم سب کے سب ایک ہو. مگر ان ایک لوگوں نے آپس میں تقسیم بندی کر دی، اور تقسیم جو انہوں نے کی اپنے آپ کو رنگت کے حوالے سے تقسیم کر دیا. ہل گیا الٹ باقی. صلوات صلوات محمد لگا دینے کے لا کے ایک اور صلوات کہ سب ایک ہی امت تھے، لیکن پہلی جو تقسیم ہوئی انسان میں وہ رنگ کی بنیاد کے اوپر ہو گئی. رنگ کیوں بدلے؟ چونکہ انہوں نے اپنے علاقے بدلے، یہ الگ الگ علاقوں میں گئے. جب الگ علاقوں میں گئے تو ان کی رنگتیں بھی بدل گئی. کچھ کھانے کی وجہ سے بدل گئی، قد و قامت بھی ان کے بدل گئے. جبکہ اللہ نے کہا تھے سب امت ہیں. اور تھوڑا سا زمانہ آگے کو بڑھا، لوگوں کی تعداد اور بڑھی. اب ایک آدمی کے 4 بچے ہونے لگے. جب 4 5 بچے ہونے لگے تو وہ خاندان و قبیلے بننے لگے. جب خاندان و قبیلے بننے لگے تو اب یہ بھی نعرہ آ گیا کہ میرا خاندان تیرے خاندان سے اچھا ہے، تیرا خاندان تو ایسا ہے اور میرا خاندان ایسا ہے. چونکہ بچے آگے بڑھ گئے. اب بچوں کے بعد سلسلہ جب تک جنس میں تقسیم ہوتی تھی اور اناج سے اناج لیا جاتا تھا تو پیسے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف اناج اور اجناس کا معاملہ تھا. مگر جب کرنسی کی ایجاد ہو گئی تو اب لوگ غریب اور امیر بھی ہونے لگے. ہر ایک کہنے لگا تم غریب ہو اور میں امیر ہوں. جب سلسلہ اور آگے بڑھا، جب تک یہ چھپر ڈال کے رہتا تھا اور گھاس پھوس میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، دنیا میں لوگوں کی تعداد کم تھی تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا حکومت کا. لہذا گھر چھوٹا ہونا اور گھر بڑا ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. مگر جب یہ حدود بننے لگے گھر کے، تب سے یہ بھی مسئلہ بن گیا کہ گھر چھوٹا کس کا ہے اور گھر بڑا جو ہے وہ کس کا ہے. لہذا انسانیت تقسیم ہوتی چلی گئی. کبھی یہ رنگوں میں تقسیم ہوئی انسانیت، اور کبھی یہ قبیلوں کے اندر تقسیم ہوئی، کبھی یہ امیر و غریب کے درمیان میں تقسیم ہوئی. جب تھوڑا سا سلسلہ اور آگے بڑھا اور سرکار دو عالم تک آیا، جب یہ بڑھے تو اب اتنے بڑھے کہ اب یہ غلام اور آقا بھی ہونے لگے کہ ایک غلام ہو گیا اور دوسرا آقا ہو گیا. جب زمانہ تھوڑا سا اور بڑھا اور انسانوں کی تعداد اور بڑھی، اب تو ان کے دماغوں میں اتنا تکبر پیدا ہو گیا کہ حوا کے بیٹے ہونے کے باوجود جناب حوا کی بیٹیوں کو کمتر سمجھنے لگے، اور اتنا کمتر سمجھنے لگے کہ انہیں زندہ درگور کرنے لگے. اسے قرآن نے کہا فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سوال ہوگا قیامت میں کہ انہیں کس جرم کے اندر قتل جو ہے وہ کر دیا گیا. یا سورہ نحل میں ارشاد ہوا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ منزل آ گئی کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی اور جب کسی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو قرآن کہتا ہے مسودن، ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو جاتے تھے. وہوا قزیم، اور وہ کیا ہو جاتے تھے؟ قزیم ہو جاتے تھے. قزیم کہتے ہیں پانی کا جو مشکیزہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے اوپر سے، لیکن اسے ڈالو تو کبھی پانی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، مگر وہ باہر نہیں نکل پاتا. ویسے ہی بیٹی کے پیدا ہونے پر اس وقت آدمی کی حالت تھی کہ ادھر کروٹیں لیتا تھا کبھی ادھر کروٹیں لیتا تھا. غصہ کہے بھی تو کس سے کہے؟ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم، اپنی قوم میں سمجھتا تھا کہ میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. ماں بشرا بے، اور ذلیل کس وجہ سے سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو بہت ہی غلط کام ہو گیا. بیٹی پیدا ہو گئی، اب سارے سوال میری قوت مردانگی کے اوپر اٹھائے جائیں گے. بیٹی کا پیدا ہونا رسوا ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے 2 صورتوں میں زندگی گزارتا تھا. یہ سوچتا رہتا تھا کہ اسے ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو زندہ رکھوں یا اسے زندہ درگور کر دوں. آپ دیکھ رہے ہیں انسانی سماج کیسا ہو گیا تھا، جسے قرآن نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے. مگر پھر ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی اور وہ بیماری ان میں اختلاف کی تھی.
وہ بیماری ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر توافق کی تھی. جب یہ بیماریاں پیدا ہو گئی تو قرآن نے کہا فبعث اللہ النبیین، تو ہم نے ان کے درمیان میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر دیا. صلوات پڑھیں محمد پیدا ہو گئی تو اللہ نے اس بیماری کے علاج کے لیے پیغمبر الہی کو بھیجا. بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی طور پر ہوتی ہیں. ایک آدمی کو ٹیومر ہو جائے تو وہ ہی تو مرے گا، سب کو لے کے تھوڑی مرے گا. ایک آدمی کا ٹائفائڈ جو ہے وہ یا پیلیا بگڑ جائے تو خود مرے گا نا، سب کو لے کے تھوڑی مرے گا. تو کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں خود مرتا ہے آدمی، سب کو لے کے نہیں مرتا. مگر اختلاف اور انتشار ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آدمی تنہا نہیں مرتا، خود بھی مرتا ہے اور سارے خاندان اور سارے انسانیت کو لے کے بھی مرتا ہے. یہ اختلاف اور انتشار آپس میں یہ ایسی بیماری ہے جو خود بھی مرے گا اور سب کو ساتھ میں لے کر بھی مرے گا. لہذا لوگوں کے اندر اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو اللہ نے پیغمبران الہی کا سلسلہ شروع کر دیا. اب پیغمبر الہی نے کیا کام کیا جو اللہ کے پیغمبر تھے؟ قرآن کہتا ہے فبعث اللہ النبیین، ہم نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. مبشرین اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انہیں بشارت دیں. جب ہم مبشر کہتے ہیں بشارت دینے تو عموماً علماء جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہی تشریح کرتے ہیں کہ بشارت دینے سے مطلب یہ ہے کہ آخرت میں آخرت کی خوشخبری دیں. سمجھ رہے؟ آخرت کی کیا دیں؟ خوشخبری دی جائے انہیں آخرت کی. انہیں بتایا جائے کہ بھئی اگر تم نیک عمل انجام دو گے اور ان گناہوں کو چھوڑو گے، ان انتشارات کو چھوڑو گے تو تمہیں حوریں ملیں گے. اور بتایا جائے کہ ان کی لمبی لمبی آنکھیں ہوں گی، سرہ دار ان کی گردن ہوں گی، کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے انہیں مس نہیں کیا ہوگا. تمہارے بستر لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر گوتکیے لگے ہوئے ہوں گے، تم وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، غلمان تمہاری خدمت انجام دے رہے ہوں گے. تمہارے لیے وہاں انار بھی ہوگا، سنترے بھی ہوں گے، کیلے بھی ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی اور سکون و اطمینان کے ساتھ کھاؤ گے تو رفع حاجت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کا نام مبشر ہے. لیکن بھائی یہ جو بشارت ہے یہ آخرت کے لیے بشارت ہے. جو بیماریاں پیدا ہوئی تھی اللہ نے ان کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تھا کہ پہلے ان کے لیے یہاں مبشر بنے، پہلے ان کے لیے یہاں نذیر بنے، پہلے انہیں یہاں کوئی کارنامہ ایسا کر کے دکھائیں کہ جو اس سے عالم انسانیت بلند ہو جائے. اس کارنامے کو پیغمبران الہی نے کیسے انجام دیا؟ صلوات پڑھیں محمد. اب دیکھیے ان بیماریوں کا علاج پیغمبران الہی نے کیسے کیا. پہلی بیماری کیا تھی؟ رنگ کی بیماری تھی، رنگت کی بیماری تھی. دوسری بیماری قبائل کی بیماری تھی، قبائلی تعصب کی بیماری تھی. اب پیغمبر اس کا علاج جو کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو فتح مکہ میں حضرت بلال کو حکم دیا جاتا ہے آپ جاؤ اور جا کر آپ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان کرو. حضرت بلال جاتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ اور اذان کہنا شروع کرتے ہیں. جب اذان کہنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ حضرت بلال کو دیکھتے ہیں. وہ بلال کہ جس کے سینے کے اوپر کل پتھر تھا آج وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور جب بلال کی اذان کو سنا تو اب وہی تعصب اور وہی رنگی باتیں ابھر کے آئی. ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا کہ وہ بلال جس کے سینے پہ پتھر ہوتا تھا آج خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو جو فرمانے اسلام نے کتنا بلند کر دیا، وہاں کھڑا ہوا ہے. پھر اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ کیا آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا، کسی بڑے خاندان کا آدمی کہ جو اذان کہتا؟ کسی بڑے خاندان کا آدمی نہیں ملا جو اذان کہتا. اور آپ نے معاذ اللہ اس کالے کوے کو اذان دینے کے لیے پکارنے کے لیے جو ہے آپ نے کھڑا کیا. تو اتنا سماج گر چکا تھا رنگت کی وجہ سے ایسا جو ہے وہ ہوتا تھا. آج بھی رنگت کی وجہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. جو لوگ گورے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کالوں سے فضیلت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حسن سے نوازا ہے.
اور ہمیں اللہ نے بڑا گورا پیدا کیا ہے. جب رشتہ دیکھنے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کچھ دیکھے نہ دیکھے لڑکی کا ایمان، مگر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کہیں کالی تو نہیں ہے. سارا زور اس کے اوپر رہتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس گورے ہی کالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کالوں کے معاشرے کو بھی جا کے دیکھیے. کالے بھی گوروں کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں کہ جتنا گورے کالوں کو سمجھتے ہیں. اگر ان کے ذہن سے پوچھے اتنے برا سمجھتے ہیں. دنیا کا ایک ذہین ترین آدمی تھا، ڈیوڈ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دنیا کا ایک ذہین ترین آدمی تھا اتفاق سے جو کالا تھا، اور دنیا کی ایک حسین ترین عورت تھی جو اتفاق سے بہت گوری اور چٹی تھی. اس نے خط لکھا اس کے پاس، اور خط لکھ کے کہا کہ ایسا کرو آپ مجھ سے شادی کرو. آپ کالے صحیح مگر آپ ذہین ہو، آپ شادی کر لو. اس نے پوچھا شادی کیوں کر لوں؟ کہا شادی اس لیے کر لو کہ مجھ جیسی حسین عورت سے اگر شادی کری اور بچے گورے پیدا ہوئے تو وہ دنیا کا سب سے حسین اور دنیا کا سب سے ذہین بچہ ہوگا. اس ذہین انسان نے لکھا کہ اگر الٹا ہو گیا کہ شکل تو میری مل گئی اور عقل تمہاری مل گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر گورا کیسا بنے گا؟ وہ دنیا کا بے وقوف گورا ہو جائے گا. تو لوگوں کے یہاں گورے اور کالے کا مسئلہ تھا، مگر اللہ کے رسول نے بلال کو قربت دی. امام حسین نے جناب جون کو قربت دی. فرمایا جون کو قربت دی امام النبی نے. انہیں قربت دے کے اسلام نے بتایا، رسول اللہ نے اعلان کیا فتح مکہ میں کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت بس تقوی اور ایمان سے ہے. جتنا جو متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی محترم ہے. بیٹا تو اس کو کیا صلوات پڑھو محمد. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت. تو یہ کتنا اہم پیغام دیا اللہ کے رسول نے. یعنی فبعث اللہ النبیین مبشرین، اللہ نے نبیوں کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ بشارت دے. تو بشارت فقط آخرت کی بشارت نہیں بلکہ دنیا میں بھی بشارت دیں. مایوس لوگوں کو دلوں کو خوشی بخشیں. یہ جو زمانے کے کالے مایوس تھے انہیں خوشی دینے والے اللہ کے رسول ہیں. اور ایک جملے نے خوشی دے دی کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر دوسرا جملہ بھی کہہ دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ گورے دوسرے کے سے کونی مار کے کہہ رہے ہوں ہمیں کالا سوچ ہی کب رہا ہوگا، مگر آج کے کالوں کی دنیا میں ذرا جا کر دیکھیں کہ کالے سوچتے ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں. تو رسول اللہ نے کہا نہ کسی گورے کو نہ کسی کالے کو. انہوں نے کہا جی ان کا تو کوئی حسب و نسب بھی معروف نہیں ہے. تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. سرکار فرمانا چاہ رہے تھے کہ کیا ان کی بلال کی جو ماں ہے وہ حوا کے علاوہ کوئی اور ہے، اور کیا حضرت بلال کا جو باپ ہے وہ آدم کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کہ تمہارے تو جو ہے باپ آدم ہو گئے اور حوا ہو گئی اور ان کا کوئی اور ہو گیا؟ نہیں، جو تمہارے ماں باپ ہیں وہی حضرت بلال کے بھی ماں باپ ہیں. لہذا ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں خاندان بنائے، قبیلے بنائے. لیکن خاندان بنانے والا قبیلے بنانے والا کون ہے؟ خاندان و قبیلے بنانے والے تو ہم ہیں. آج تمہیں بلال کے خاندان قبیلے پہ اعتراض ہے. خاندان کیسے بنتا ہے؟ بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو بن گیا خاندان، اور اگر بچے زیادہ پیدا نہ ہو تو کہاں سے بنے گا خاندان؟ جو فرمانے بچے زیادہ ہونے سے ہی تو خاندان بنتا ہے کہ یہ ہمارے چچیرے اور وہ ہمارے تہرے اور یہ ہمارے اس دادا کی اولاد اور یہ ہمارے دادا کی اولاد. تو یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں ہے. لہذا نہ ہمارے یہاں خاندان معیار ہے نہ ہمارے یہاں رنگ معیار ہے، لیکن تم میں سے جو صاحب تقویٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے وہی ہمارے نزدیک بہتر ہے، وہی ہمارے نزدیک مکرم ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا، انبیاء نہ آتے تو پھر بلال کہاں سے وجود میں آتے؟ اگر انبیاء نہ آتے تو ابو ذر کہاں سے آتے؟ اگر انبیاء نہ آتے تو سلمان فارسی کہاں سے آتے؟
پھر تو ابو لہب ہی کہتا رہتا میں رسول اللہ کے خاندان کا ہوں، مگر قرآن نے کہہ کے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر سلمان منا اہل البیت اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جو جتنا بڑا صاحب کردار ہے وہ اتنا ہی خدا سے قریب ہے، اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہے۔ صلوات پڑھتے اسی کو قرآن حکیم نے کہا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک امت تھے مگر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، انتشار کیا، ان کے اندر فرقہ بندی ہو گئی، اور جہاں یہ رنگ پہ تقسیم ہوئے تھے، جہاں خاندان پہ تقسیم ہوئے تھے، جہاں یہ جغرافی اعتبار سے تقسیم ہوئے تھے، وہیں یہ مذہب کے نام پر بھی تقسیم ہو گئے، ایک تقسیم یہ بھی ہو گئی۔ تو کیوں آئے انبیاء؟ مبشرین، اللہ نے انہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا۔ کیا حالت تھی لڑکیوں کی؟ میں نے ابھی بتایا، لڑکیوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو سماج تو چھوڑیے انسانیت کا بھی حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ آپ، سماج کا چھوڑے انسانیت کا بھی حصہ اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جانور کی اہمیت تھی، اونٹنی کے اگر بچہ ہو گیا تو کوئی نہیں مارتا تھا، اونٹنی ہو گئی، اونٹنی کے تو خوش ہو جاتے تھے، گائے کے بچیا ہو گئی تو خوش ہو جاتے تھے، مگر اگر ایک عورت کے لڑکی پیدا ہو گئی تو ناراض ہو جاتے، اتنا کہ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ انہیں عزت دینے والا کون ہے؟ انہیں عزت دینے والے فبعث اللہ النبیین مبشرین، ہم نے بشارت دینے والے بھیجے تاکہ اس مایوس صنف کو بھی سہارا مل جائے۔ اور وہ کیسے اللہ کے رسول نے سہارا دیا؟ وہ ایسے سہارا دیا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹے عنایت کیے، مگر سارے کے سارے بیٹے واپس لے لیے، مگر ایک بیٹی اللہ کے رسول کو دی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اور اس زمانے میں جب انسانیت کا معیار اتنا گزر چکا تھا کہ لوگ زندہ درگور کر رہے تھے، اس زمانے میں سرکار اپنی بیٹی سے خوش ہو رہے تھے، اور خوش ہو کر کبھی کہتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جہاں آدمی لڑکی کو باعث ننگو آر سمجھ رہا تھا، جہاں زندہ درگور کر رہا تھا، وہاں ایک ہستی کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرا حصہ ہے۔ یہ اس زمانے میں کہنا یہ میری بیٹی ہے اور میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا آسان ہے، مگر جہاں ساری دنیا عورت کی توہین کر رہی ہو، وہاں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بڑے جگر کی بات ہے۔ اس وقت یہ کہنا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کو عزت دینا، اس کو سینے سے لگانا آج اس زمانے میں بڑا آسان ہے، مگر اس زمانے میں یہ کہنا کھڑے ہو کے جہاں باعث ننگو آر سمجھے، قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم ما بشرا بے، لڑکی کی بشارت سے قوم میں سمجھتا تھا کہ میں رسوا ہو گیا۔ ایسے میں جب اللہ کے حبیب کو دی گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور جناب زینب کا نام زینب رکھا گیا، باپ کی زینت، یعنی جہاں باپ باعث ننگو آر سمجھتا تھا وہاں علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، یعنی یہ کہا کہ بیٹیاں باعث ننگو آر نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کی زینت ہوا کرتی ہیں، مجھے فرمانے زینت ہوا کرتی ہے۔ اور کیا کیا اللہ کے رسول نے بشارت دینے کے لیے اس مایوس انسانیت کو، کیونکہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کہا قل یا ایھا الذین آمنوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے صاحبان ایمان دیکھو اگر تم نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو مایوس نہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ تو آدمی کتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو دفنا رہا تھا، اتنا مایوس ہو چکا تھا۔ لوگ 3 4 بیٹیاں ہوتی تھی، سب کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، سب کو مار ڈالا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں رسول اللہ نے تعظیم کی، اور اس قدر تعظیم کی کہ جو باعث ننگو آر سمجھتے تھے ان کے سامنے سرکار نے یہ کام انجام دیا کہ جب کبھی جناب زہرا آتی تھی تو آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تاکہ بتائیں کہ عورت کی عظمت کیا ہے، اور بھوسا دیتے تھے اور وہاں بٹھاتے تھے کہ جہاں خود سرکار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اتنی تعظیم جناب زہرا کی آپ انجام دیا کرتے۔
جب کبھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس ہستی سے ملاقات کرتے تھے، سارا لشکر چلا گیا مدینے کے باہر، اس وقت جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے، اور جب جنگ سے واپس آتے تھے تب بھی آ کر جناب زہرا سے ملاقات سب سے پہلے کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے آپ؟ چونکہ صحابہ کی صفوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، جب یہ احترام فاطمہ دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اشک نکل آتے تھے۔ ایک صحابی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 بیٹیاں دی تھی، میں نے تینوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اور اس وقت کا ایک محاورہ تھا کہ بیوی سے کہا کرتے تھے کہ انہیں چچا کے یہاں لے جانا ہے، تیار کرو بچی کو۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آخری بچی کے لیے کہا کہ اسے تیار کرو۔ جب وہ تیار بڑی خوشی خوشی ہوئی، اسے نہیں پتا کہ جو ہے وہ کیوں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی ماں سمجھ رہی تھی کہ اسے تیار کیوں کیا جا رہا ہے میری بچی کو۔ لے کے گیا جنگل میں اور گڑھا کھودنے لگا۔ جب چہرے پہ خاک گئی تو بچی چہرے سے خاک صاف کرنے لگی۔ بیٹیوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے، باپ کا تھوک، باپ کی ساری خدمت انجام دے لیتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کی خدمت کر سکتی ہے، ویسی بس ایک بیٹی کو یہ حوصلہ دیا گیا ہے کہ وہ باپ کی خدمت کرے۔ یہ حوصلہ بیٹے میں بھی نہیں پایا جاتا، جو فرما رہے ہیں وہ حوصلہ بیٹوں میں بھی نہیں پایا جاتا کہ وہ ایسے خدمت کرے، یہ صرف بیٹیوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اتنی عظمت دی اللہ کے رسول نے۔ لیکن جب امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، جناب زہرا کے یہاں پہلے امام حسن آئے۔ جب امام حسن آئے آپ کے یہاں تو اس وقت فرشتے نے مبارکباد دی، جبکہ شہادت امام حسن کی بھی ہوئی زہر دغا سے، مگر نہ اللہ نے کہا کہ حسن شہید ہونے والے ہیں، اور نہ جبرائیل نے رسول اللہ سے آ کے کہا کہ شہید ہونے والے ہیں۔ اگرچہ بعد میں خبر شہادت دی گئی، مگر وقت ولادت خبر شہادت نہیں دی گئی۔ مگر جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی خوش خوش ہو کے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے یہاں دوسرا بیٹا آیا۔ جب یہ بتانے کے لیے آئے حضرت علی مسجد پیغمبر میں، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے چاہا کہ میں انہیں جلدی خبر دوں گا، بیٹا ہوا ہے تو بیٹی کی خبر سن کے شاید خوش ہو جائے۔ تو کہا آپ کی بیٹی کے یہاں ایک بیٹا اور آیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں علی، تم سے پہلے جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے اس بات کی خبر دے دی۔ جبرائیل نے مجھے آ کے بتا دیا ہے کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو یا رسول اللہ، یہ آنسو کیسے؟ کیا خوشی کے؟ نہیں، خوشی کے آنسو نہیں، یہ غم کے آنسو۔ کب وقت ولادت آپ کو یہ غم کیسا ہے؟ کا غم ایسا ہے کہ پہلے تو فرشتے نے مجھے آ کے مبارکباد دی اور کہا آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا آیا ہے تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دے گی۔ جب میں نے جبرائیل سے یہ بات سنی تو میرا کلیجہ تڑپ گیا۔ اے علی، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ جب بیٹے کی ولادت پر حضرت علی نے اس بات کو سنا تو حضرت علی بھی گریا کنا ہو گئے اور وہ بھی رونے لگے۔ جب رونے لگے تو اب ضروری ہے کہ فاطمہ انتظار کریے کہ علی میرے بابا کو بلانے کے لیے گئے ہیں۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول کی۔ کہا یا رسول اللہ چلیے، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس عالم میں دونوں داخل ہوئے کہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ فاطمہ جو اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، تڑپ کے اٹھی اور بچے کو جناب اسماء بنت امیس کو دے کے کہا بابا، آپ دونوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے بچے کی ولادت ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ کہا فاطمہ، بات ہی ایسی ہے کہ تم سنو گی تو تم بھی گریہ کرنے لگو۔ کہتے بیٹھ گئے علی اور فاطمہ۔ کہا علی، فاطمہ کو سنبھال لو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے خبر دی کہ اے فاطمہ، جو بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، کہا اس کا نام حسین رکھو، میں اس کا نام حسین رکھے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جبرائیل نے تعزیت دی، تہنیت کے بعد تعزیت کی، اور یہ کہا کہ اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو بس فاطمہ تڑپنے لگی اور فاطمہ نے تڑپ کر کہا اے میرے بابا، اتنا بتائیے کیا اس وقت فاطمہ زندہ رہے گی؟ فرمایا تم زندہ نہیں رہو۔ کیا علی زندہ رہیں گے؟
علی بھی زندہ نہیں رہیں گے. آپ رہیں گے بابا؟ نہیں. حسن رہیں گے؟ نہیں. ایک دفعہ جب کوئی نہیں رہے گا تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ تڑپ کر اللہ کے رسول نے کہا نہ گھبرا فاطمہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگ تیرے بزرگوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے نوجوان تیرے جوانوں کو روئیں گے. یہ وہی زمانہ آ گیا ہے کہ جس کو حسین کو فاطمہ کو تعزیت دینے کا زمانہ ہے، گریہ کرنے کا زمانہ ہے، رونے کا زمانہ ہے. اس لیے کہ وہ چاند آیا ہے کہ جس میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ہے، جس میں فاطمہ کا گھر لٹ گیا ہے، اور فاطمہ جنت کو ان ایام میں چھوڑ دیتی ہیں اور وہ عزاداروں کے پاس آ جاتی ہیں اور عزاداروں سے روتے ہوئے سے کہتی ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میرا حسین اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. فقط انبیاء بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام کے اندر. روایت میں ہے کہ بعد کربلا امام زین العابدین کا ایک صحابی ہے جس کا نام زہری ہے. اس نے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اس میں تشریف لائیے. امام زین العابدین نے کہا نہیں زہری میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں نہیں آ سکتے مولا؟ کہا جب سے اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، جب سے قاسم کا زہرا کربلا میں لٹا ہے، ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا مولا کوئی تو صورت ہوگی کہ آپ مجلس میں آ جائیں، آپ شادی میں آ جائیں. امام نے فرمایا ایک صورت ہے، میرے بابا کی مجلس بپا کرو تو میں ضرور آ جاؤں گا. اس نے کہا مولا مجلس بپا کروں گا. کہتے ہیں مجلس بپا ہو گئی. امام مجلس کے اندر پہنچ گئے. ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے. حسین کی رخصتی مدینے سے پڑھی، لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے. پھر مکے کے حالات پڑھے، لوگ روئے. پھر کربلا کے دشت کو پڑھا، لوگ روئے. جب قتل حسین کو پڑھا تو کسی کو کوئی ہوش نہ رہا. جب مجلس تمام ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگوں کی نالین اتری ہوئی ہے. تڑپ کر جو صاحب مجلس تھا امام کی خدمت میں جا کے کہتا ہے ارے مولا یہ آپ کے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، آپ کو تو صدر محفل میں ہونا چاہیے تھا. امام نے کہا میں صحیح بیٹھا ہوں. کہا مولا نہیں لوگ آگے بیٹھے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے. کہا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. ارے اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں، فاطمہ آئی ہے جو دعائیں دے کے کہہ رہے ہیں اے چاہنے والوں تم کہاں تھے؟ کاش کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا.